غلط افکار کی تائید کے غلط افکار کے پھیلنے کے بارے میں ہمارے بھائی کا سوال ہے شیخ ریحان صاحب کا، کہ غلط افکار جو عام طور سے نوجوانوں میں جڑ پکڑتے جا رہے ہیں یا پھیلتے جا رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نوجوان اس بات کا فرق نہیں کرتا ہے کہ کس سے علم لیا جائے اور کس سے نہ لیا جائے، یہ ایک بنیادی سبب ہے۔ اور اس کے بعد وہ سب سے علم لیتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ معلومات کا تو ذخیرہ اکٹھا ہو گیا، لیکن کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا آگ ہے، کیا پانی ہے، اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو ایک تو بنیادی سبب یہ ہے۔ دوسرا ایک بنیادی سبب وہ ہے جس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ بنیادی سبب یہ ہے کہ میدان دعوت میں علماء تساہل کا شکار ہیں۔ صرف جہاں موٹی موٹی رقمیں ملیں، پیسہ ملے، وہاں تو تقریر کر دیں گے، معاف فرمائیں گے، میں آپ لوگوں کو شامل نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام مزاج بن گیا ہے کہ پیسہ ملے گا تو خطاب کریں گے، نہیں ملے گا تو دعوت تبلیغ کی ذمہ داری ساقط ہو گئی۔ یہ ہمارا عمل بتاتا ہے۔ تو علماء کے اس طبقے کو جو صرف دعوت و تبلیغ پیسے کی بنیاد پر انجام دے رہا ہے، اس کو اس سے باخبر رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ بہت بڑی بھول کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے پر جو لوگ ذمہ داری دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ علماء کی کفالت کریں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس سے خراب نتائج نکلیں گے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ علماء جو دعوت و تبلیغ کے ہنر سے واقف ہیں اور پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ کام کرتے، ان کے یہاں بھی موقع اور امکانات جب ہوتے ہیں تو تھوڑی سی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے تعامل کرنا، ان سے تعلقات بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دعوت و تبلیغ میں ایک حصہ ہیں۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جہاں کام کرتا ہے وہاں کے کولیگس اور وہاں کے ذمہ داران کے ساتھ، جن لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، سب کے ساتھ وہ مواقع تلاش کرے کہ کہاں پر کس کو کیا نصیحت کر سکتا ہے، اور یہ کام وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کے نہ کرے بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کرے کہ اللہ نے ہم کو اسی لیے چنا ہے، اسی لیے اس دنیا میں عالم دین بنایا ہے۔ تو علماء کا یہ تساہل جو ہے، یہ بھی نوجوانوں میں غلط افکار کے پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے جس کا تعلق اسی والے نقطے سے ہے، وہ یہ کہ علماء عوام کے درمیان خطبات جمعہ یا بعض محدود دروس کے علاوہ متون علمیہ یا علمی کتابوں کے دروس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج بہت زیادہ ہے۔ عربوں میں جس نے کتاب پڑھ لی کسی عالم کی، اس کتاب کو پختگی کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کے بعد 2-4-10 طلبہ کو جمع کر کے اس کا درس دیتا ہے، اور درس دے کر کے مزید سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ رواج بہت کم ہے۔ متون علمیہ اور علمی کتابوں کے دروس، ماضی میں جو ہمارے بڑے علماء گزرے ہیں ان کی کتابوں کے دروس کا اہتمام کرنا، بالخصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے کبار علماء جو کتب ستہ کے مؤلفین، یا ایسے ہی صحابہ تابعین میں جن لوگوں کے اقوال کو بعض کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے، ان لوگوں کے اقوال پر مشتمل کچھ آسان الفاظ میں دروس تیار کر کے اس کو ریکارڈ بھی کیا جائے اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا جائے۔ اگر علماء اس طرح کے علمی دروس کا اہتمام کرتے ہیں تو نوجوانوں میں اس طرح کی خرابیوں کو گھسنے کا امکانات پیدا نہیں ہوں گے، شیطان ناکام ہو جائے گا۔ لہٰذا علماء کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ دعوت و تبلیغ کے لیے تطوعاً خاص کر دیں، تطوعاً خاص کر دیں کہ عوام کو اس میں لے کر کے بیٹھیں گے، ان کے سوالات پوچھیں گے اور ان کے سوالات کا جواب دیں گے۔ اس طریقے کی مجلس ہوگی،
ان کے سامنے علمی دروس پیش کیے جائیں گے. کوئی ایک نماز جس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں اس نماز میں مختصر سا 4-5 منٹ کا 10 منٹ کا درس دیں گے. ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ یہ کوتاہی اور یہ کمی معاشرے سے اور نوجوانوں سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی.